شام تک یہ حملے جاری رہے۔ اس کے بعد محمود کی فوج جان بوجھ کر شہر سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن صبح انہوں نے دوبارہ حملہ شروع کیا۔ الغزوینی لکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں 50,000 سے زیادہ مقامی لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد محمود مندر میں داخل ہوئے۔ پورا مندر 56 لکڑی کے ستونوں پر بنایا گیا تھا۔ محمود نے حیرت کا اظہار کیا، فن تعمیر کا سب سے بڑا عجوبہ یہ تھا کہ مندر کی مرکزی مورتی بغیر کسی سہارے کے ہوا میں تیر رہی تھی۔ البیرونی مندر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مندر کا مرکزی دیوتا شیو تھے۔ زمین سے 2 میٹر بلندی پر ایک پتھر کا شیو لنگ تھا جس کے ارد گرد سونے اور چاندی کی کچھ مورتیوں کا انتظام تھا۔ جب محمود نے مورتی توڑی تو انہیں ایک جگہ نظر آئی جو قیمتی جواہرات سے بھری ہوئی تھی۔ اس خزانے کو دیکھ کر محمود حیران رہ گئے۔ 40 من وزن کی سونے کی زنجیر جو مندر میں ایک بڑے گھنٹے سے لٹکی ہوئی تھی انہوں نے توڑ دی۔ دروازے، فریم اور چھت پر موجود چاندی کو بھی نکال لیا۔ یہ سب کرنے کے باوجود ان کا دل نہیں بھرا اور دولت کی ہوس میں انہوں نے مندر کھود کر مزید خزانہ نکالا۔ تاریخ دان سیروج نے تبوک الناصری میں لکھا، محمود سومناتھ کی مورتی کو اپنے ساتھ غزنی لے گئے۔ وہاں اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ جمعہ کی نماز کے لیے مخصوص جگہ پر لگایا گیا، دوسرا حصہ محل کے دروازے پر نصب کیا گیا، تیسرا حصہ مکہ بھیجا گیا اور چوتھا حصہ مدینہ۔ محمود نے سومناتھ سے تقریباً 6 ٹن سونا لوٹ لیا۔ وہ سومناتھ میں 15 دن رہے اور پھر لوٹی ہوئی دولت کے ساتھ غزنی واپس روانہ ہوئے۔ کچھ اور سندھ کے راستے واپس جاتے ہوئے انہیں متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 1026 کی بہار میں غزنی پہنچے۔ البیرونی لکھتے ہیں کہ محمود کے حملے کی وجہ سے ہندوستان میں اقتصادی ہلچل پیدا ہوئی۔ ابتدائی حملوں کا مقصد مال غنیمت سمیٹنا تھا، بعد میں شہر کے خزانے لوٹنے کا مقصد شامل ہوا۔ شکست خوردہ افراد کو جنگی قیدی بنا کر غلاموں کی طرح فروخت کیا جاتا، فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ محمود کی زندگی کے آخری 2 سال شدید بیماری میں گزرے۔ اپریل 1030 میں 33 سالہ حکمرانی کے بعد 59 سال کی عمر میں محمود کی وفات ہوئی۔ 15ویں صدی کے ایرانی مورخ خوند امیر کے مطابق محمود کی موت جگر کی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ محمود کی وفات کے بعد سومناتھ مندر کی دوبارہ تعمیر کی پہلی کوشش چالوکیہ خاندان کے بادشاہ بیوم اول کی قیادت میں کی گئی۔ کتاب سومناتھ ٹیمپل وٹنس ٹو ٹائم اینڈ ٹرامف میں سواتی بشت لکھتی ہیں کہ نیا مندر راک سے جیسے فینکس کی طرح دوبارہ کھڑا ہوا اور اس میں دوبارہ تنصیب کی گئی۔ لیکن 12ویں صدی میں غوری خاندان کے محمد غوری نے ایک بار پھر مندر کو ملبے میں بدل دیا۔ بشت لکھتی ہیں، گزشتہ چند صدیوں میں سومناتھ مندر کو کئی بار نشانہ بنایا گیا اور دوبارہ تباہ کیا گیا۔ 12ویں صدی میں سولنکی خاندان کے بادشاہ کمارپال نے مندر کی دوبارہ تعمیر کی ذمہ داری اٹھائی۔ 18ویں صدی میں اندور کی ملکہ اہلیہ بائی کی نگرانی میں سومناتھ مندر دوبارہ تعمیر ہوا۔ انڈیا کی آزادی کے بعد سومناتھ مندر کی مرمت کی مہم دوبارہ شروع ہوئی۔ انڈیا کے پہلے نائب وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیل اور کے ایم منشی کی نگرانی میں مندر کو اس کی سابقہ عظمت واپس دلانے کی کوشش کی گئی۔ آزادی کے 3 ماہ بعد سردار پٹیل نے اس مقام کا دورہ کیا۔ وہاں تقریر کرتے ہوئے پٹیل نے کہا کہ حملہ آوروں نے اس جگہ کی جو بے حرمتی کی تھی وہ ماضی کی بات بن چکی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سومناتھ کی پرانی عظمت دوبارہ قائم کی جائے۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں رہے گا بلکہ ثقافت اور ہماری یکجہتی کی علامت بن کر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ لیکن پٹیل مندر کے مکمل ہونے تک زندہ نہیں رہے۔ 15 دسمبر 1950 کو ان کی وفات ہوئی۔ پٹیل کی وفات کے بعد مندر کی تعمیر کی ذمہ داری کانیالال منشی نے سنبھالی۔ 11 مئی 1951 کو انڈیا کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نہرو کے دیے گئے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے پروگرام میں شرکت کی تھی۔